میرے بارے برخوددار کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔ لڑکا ندامت سے بولا، ابو جان معافی چاہتا ہوں، میرا خیال تھا آپ کو میری جسارت ناگوار گزرے گی۔ اپنے دوست سے مہمان کی آمد کا ذکر بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ جس راز کی تم خود حفاظت نہیں کر سکے اسے چھپانے کی کسی اور سے توقع کرنا عبث ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوا، میرے ساتھ آئیں۔ میں نے پرما کو بازو میں بھرا اور عبدالخالق کے پیچھے بڑھ گیا۔ مختصر سا صحن عبور کر کے ہم اندرونی عمارت میں داخل ہوئے۔ ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کنڈی کھولی اور کواڑ کو دھکیلتا ہوا اندر گھسا اور بتی جلاتی۔ اندر دو سنگل بیڈ قریب قریب پڑے تھے، ان پر گدے اور صاف چادریں بچھی تھیں۔ دو صاف ستھرے لحاف اور تکیے سرہانے کی جانب پڑے تھے۔ کمرے کی مجموعی حیط سے لگ رہا تھا کہ وہ مہمان خانہ تھا۔ پرما کو میں نے لکڑی کی کرسی پر بٹھا دیا تھا کیونکہ اس کے پانی سے شرابور لباس سے بستر گیلا ہو سکتا تھا۔ کلاشنکوف گلے سے نکال کر میں نے بیڈ کے نیچے دھکیل دی۔ آپ 1 منٹ ٹھہریں، میں بچی کے لیے خشک کپڑے لاتا ہوں۔ پرما پر ہمدردی بھری نگاہ ڈال کر وہ سرات سے باہر نکل گیا۔ اس کے واپسی زنانہ شلوار قمیض گرم بنیان اور جرسی کے ساتھ ہوئی تھی۔ کپڑے بیڈ پر رکھ کر اس نے کہا، آپ اس کا لباس تبدیل کر دیں، پھر مجھے آواز دے لینا، میں ڈرائنگ روم میں موجود ہوں۔ میرے اسبات میں سر ہلانے پر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر نکلتے اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ عبدالخالق کے باہر نکلتے میں نے سرات سے پرما کے بدن سے لباس اتار کر خشک لباس پہنایا اور بستر پر لٹا کر لحاف اڑا دیا۔ اس دوران میں نے نظروں کو آوارگی کی اجازت نہیں دی تھی۔ مظلوم ہم وزادی حالات کا شکار ہو کر اس حالت میں میرے سامنے آئی تھی۔ اس کی بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا یا اس کے بخار سے پھنکتے ہوئے بے لباس بدن کو دیکھ کر آوارگی کا دامن پکڑنا گھٹیا پن اور بے حیائی کی بدترین مثال تھی۔ پرما کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، یوں جیسے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ لحاف میں ہوتے ہی وہ زور سے بڑبڑائی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے دوسرے بیڈ پر پڑا لحاف بھی اسے اڑا دیا تھا۔ اس کے گیلے کپڑوں اور کوٹ سے سامان وغیرہ نکال کر میں نے کپڑے کمرے کے کونے میں رکھ دیے تھے۔ کرن چاولہ والا پستول اب تک اس کے کوٹ کی جیب میں تھا۔ فارغ ہو کر میں دروازے پر جا کر عبدالخالق کو آواز دی۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ اس کی آمد خشک مردانہ لباس کے ساتھ ہوئی۔ شکریہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور مہمان خانے سے ملحقہ غسل خانے میں گھس کر کپڑے تبدیل کر دیے۔ خشک لباس پہنتے ہی جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ عبدالخالق نے بجلی والا ہیٹر بھی چلا دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کے ساتھی کی طبیعت سخت خراب ہے۔ جی چچا جان، آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے اور یقیناً ڈاکٹر کا انتظام تو ممکن نہیں، لیکن بخار کی دوائی اور درد کچھ گولیاں مل جائیں تو امید ہے اسے سنبھلنے میں مدد ملے گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں تو نہیں ہے، البتہ اسحاق بیٹے کو بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، کیا اس وقت میڈیکل اسٹور کھلا ہوگا؟ اس نے وضاحت کی، ایک جاننے والے ڈاکٹر کے گھر سے دوائی لے آئے گا۔ میں اجازت سے بولا، پھر جلدی کریں، میری ساتھی کل سے بخار میں پھنک رہی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹا تو کھانے کے برتن ساتھ تھے۔ میرے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے بولا، آپ کھانا کھائیں، بچی کے لیے بیگم یخنی بنا رہی ہے۔ اور میں بے تکلفی سے کھانے کو جڑ گیا۔ یقیناً ہماری آمد کے ساتھ اس نے خاتون خانہ کو باورچی خانے گھسنے کا کہہ دیا تھا، اور مہربان خاتون کو پہلے سے پکے ہوئے کھانے کو گرم کرنے میں اتنی دیر نہیں لگی تھی۔ میرے کھانا کھانے تک وہ چائے بھی لے آیا تھا۔ اس دوران اسحاق بھی 3-4 قسم کی گولیاں لیے لوٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر کو اس نے اپنی بہن کے بیمار ہونے کا بتایا تھا۔ عبدالخالق کے 2 ہی بچے تھے، اسحاق اور اس سے 1 سال بڑی بہن عائشہ۔ پرما کے پہننے کو عبدالخالق عائشہ ہی کے کپڑے لایا تھا۔ عبدالخالق گرم یخنی لے آیا۔ میں نے لحاف ہٹا کر پرما کو دیکھا اور پہلے سے قدرے بہتر نظر آئی۔ گرم لحاف نے اسے کافی تقویت دی تھی۔ میں نے ہاتھ اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھا۔ اس کی پلکیں واہ ہوئیں۔ مجھے ایک نظر دیکھ کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں نے اس کے سر کے نیچے ایک اور تکیہ رکھا اور یخنی کے ڈونگا لیے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، یخنی پی لو۔ گہرا سانس لیتے اس نے پلکوں کی چادر اٹھائی۔ ہمارا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ یخنی کا چمچ بھر کر اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے میں متبسم ہوا۔ آپ دل کی سنتی ہی کیوں ہیں؟ منہ بناتے اس نے کہا، آپ کا مذاق ہمیں آپ سے بھی برا لگتا ہے۔ اور یخنی پینے کو ہونٹ کھول دیے۔ 2-3 چمچ پی کر اس نے بس کرنا چاہی، مگر میں نے زبردستی آدھا پیالہ یخنی اسے پلا دی۔ پھر نیم گرم دودھ کے ساتھ گولیاں کھلا کر اسے اچھی طرح لحاف اڑا دیا۔ عبدالخالق میرے لیے گرم کمبل لے آیا تھا کیونکہ میں نے دونوں لحاف پرما کو اڑا دیے تھے۔ عبدالخالق نے جانے کو پر تولے، آپ بے فکر ہو کر آرام کریں کیونکہ وہ درندے پورے گاؤں کو اچھی طرح کھنگال چکے ہیں، بار بار یہاں کی تلاشی نہیں لے سکتے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے آواز دے لینا۔ میں ممنونیت سے بولا، اللہ پاک آپ کو بہترین اجر دے۔ ہونٹوں پر پرخلوص تبسم بکھیرتا وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ اندر سے کنڈی کر کے میں نے پرما کی اتاری ہوئی بنیان لی کہ وہ خشک تھی۔ اس سے گلاک P99 والتھر اور ویبلے ریوالور صاف کرنے لگا۔ تینوں ہتھیاروں کا ایمونیشن خشک کر کے میں نے دوبارہ میگزینوں میں بھرا اور کلاشنکوف کو بھی خشک کر کے رکھ دیا۔
پرما کے گہرے سانس اس کے سو جانے کے مظہر تھے۔ دوائی میں سکون آور گولی بھی شامل تھی، تبھی وہ آسانی سے سو گئی تھی۔ میں نے بھی کمبل میں رپوش ہو کر آنکھیں موند لی۔ عارضی پناہ کا دستیاب آنا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اللہ پاک کی رحمت تھی کہ اتنی آسانی سے ٹھکانہ مل گیا تھا، اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ پہلی کوشش ہی میں مسلمان گھرانے سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ گرم کمبل کی خوشگوار حدت میں رگے پہ میں سکون بن کر توڑنے لگی۔ گزشتہ رات میری زندگی کی بھیانک راتوں میں سے ایک تھی۔ بارش، آواز، سردی، بے سکونی، بے چینی اور ساتھ بخار کی شدت میں بے ہوش پرما کو سنبھالنا، اور آج گرم کمرہ، بستر، عمدہ کھانا، چائے اور آرام میسر آیا۔ مجھے نیند کی سہانی وادیوں میں اترتے دیر نہیں لگی تھی۔ میری آنکھ پرما کے پکارنے پر کھلی تھی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ میں نے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا، ساتھ ہی بیت الخلاء کا بھی بتا دیا کہ تقاضا محسوس کرنے پر اسے مجھے اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر میری تدبیر کارگر نہیں ہوئی تھی۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد اس نے بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوتے ہی مجھے کہتے ہوئے جگا دیا کہ اس سے چلا نہیں جاتا۔ اسے سہارا دے کر میں غسل خانے کے اندر پہنچا اور باہر نکلا۔ اس کا بخار پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ باہر آنے پر اسے سہارا دے کر بستر تک لایا اور اس کے لحاف میں گم ہونے پر خود بھی کمبل میں گھس گیا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ عبدالخالق ناشتہ لے آیا تھا۔ پرما نے بمشکل آدھی ڈبل روٹی کھائی، البتہ چائے کی پوری پیالی پی گئی تھی۔ اسے دوا کھلا کر پھر سلا دیا۔ میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ عبدالخالق نے کہا کہ ہمیں دن بھر کمرے کے اندر ہی بند رہنا پڑے گا، اور وہ دروازے کو باہر سے قفل کرے گا تاکہ گھر میں کوئی آنے والا اتفاق سے بھی ہمیں نہ دیکھ سکے۔ ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ بغیر ہچکچاہٹ کے منظور کر لیا۔ ضرورت کی ہر چیز کمرے میں موجود تھی، ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگلے 2-3 دنوں میں پرما کے بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مسلسل آرام نے اس کے چہرے کی رونق لوٹا دی تھی۔ رخساروں کی سرخی، آنکھوں کی چمک، باتوں کی شوخی، تبسم کا ترنم، اور سب سے بڑھ کر زندہ رہنے کی امید جو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ عبدالخالق کی بیوی ساجدہ بیٹی اور بیٹے سے کبھی کبھار رات کے وقت گپ شپ ہو جاتی تھی۔ اس کی بیٹی پرما کی ہم عمر تھی۔ پہلے ہی دن وہ پرما سے گھل مل گئی تھی۔ ان حالات میں ایسے مخلص خاندان کی دستیابی کو اللہ پاک کی غائب مدد کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس دوران میں نے عبدالخالق سے ارد گرد کے علاقے کی خاطر خواہ معلومات حاصل کر لی تھی۔ دھامن گاؤں کے سب سے قریب صورت تھا۔ یہ ساحلی شہر ہے اور بالکل سمندر کنارے واقع ہے۔ عبدالخالق سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ہماری تلاش میں سرگرداں ٹولیاں گاہے گاہے وہاں چکر لگا جاتی تھیں۔ دھامن گاؤں کے مضافات ہی وہ آخری مقام تھا جہاں ہمارے ہونے کے شواہد ملے تھے۔ بس نے ہمیں جس جگہ اتارا تھا وہاں سے ہم چاروں اطراف کوئی بھی سمت اختیار کر سکتے تھے۔ البتہ زیادہ گمان صورت شہر جانے کا بنتا تھا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھی کہ ممبئی سے نکلنے کے بعد سے ہمارا رخ قریباً مسلسل اسی طرف رہا تھا۔ عبدالخالق کو میں اجمالاً اپنی کہانی سنا چکا تھا، اور اس کا مشورہ یہی تھا کہ ہمیں وہاں کچھ عرصہ گزارنا چاہیے۔ میں بھی زیادہ نہیں تو ہفتہ ڈیڑھ وہیں گزارنے کے حق میں تھا۔ یوں ہماری تلاش کی سرگرمی میں تھوڑا بہت فرق پڑ ہی جانا تھا۔ کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ وہاں 5ویں شب تھی جب پرما نے عائشہ وغیرہ کے جانے کے بعد استفسار کیا۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے گیند اسی کی طرف پھینکی۔ وہ اطمینان سے بولی، ہم چاہتے ہیں جلد از جلد پاپا کے پاس پہنچ جائیں۔ میں نے کہا جلدی تو مجھے بھی بہت ہے، بس آپ کے صحت مند ہونے کا منتظر تھا۔ وہ شوخی سے بولی، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اب اپنا لباس خود تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں نے بات منائی، اسی لیے تو دوبارہ ساجدہ خالہ کو زحمت نہیں دی۔ وہ ذو معنی لہجہ میں بولی، اگر سوچتے ہو کہ ہم اس وقت بے ہوش تھے تو آپ سے زیادہ سادہ شخص شاید ہی کوئی ہوگا۔ میرے چہرے پر خفت نمودار ہوئی۔ آپ جانتی ہیں بحالت مجبوری مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، ہم نے گلہ تو نہیں کیا، آپ کے شکر گزار ہیں، بلکہ سچ کہیں تو پاپا کے انتخاب پر فخر کرتے ہیں۔ کن لمحات میں بڑوں بڑوں کے قدم ٹکمگا جاتے ہیں، اور آپ نے خود پر قابو رکھا۔ میں نے کہا اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا آپ کو نہیں جچتا، لگتا ہے راجکماری نہیں کوئی بوڑھی مہارانی بول رہی کو۔ کہنے لگی، ہم نے آپ کے سر پر جگ رسید کیا تھا مگر آپ نے آج تک وجہ نہیں پوچھی۔ مجھے لگا وہ موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ساتھ دیتے ہوئے بولا، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، یقیناً بھاگنا چاہتی تھی اور یہ تو ہر قیدی کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے آپ کو پیشگی سزا دی تھی کیونکہ جانتے تھے آپ کچھ ایسا ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسلسل ہنسنے لگی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ توڑ گئی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلفی اور بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ پچھلے چند دنوں کی خدمت کا نتیجہ تھا۔ جس طرح اسے بچانے کی کوشش میں میں ہلکان ہوتا رہا تھا، ایسا کوئی بہت زیادہ قریبی ہی کر سکتا ہے، ورنہ میری بلا سے اسے کچھ بھی ہو جاتا میرے لیے سب سے اہم میری اپنی جان ہونا چاہیے تھی۔ اس کے تئیں ایسا سوچنا جائز تھا، البتہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک پاکستانی سپاہی کے لیے سب سے پہلے اپنا مشن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان کا نمبر آتا ہے۔ اچھا آرام کرو، میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی، یقیناً یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ لحاف میں سر کرتے ہوئے میں نے جان چھڑائی کہ پلویشے سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا تھا۔
اس نے اپنے تائیں دھمکی دی، یہ نہ ہو ہم خفا ہو جائیں۔ میں نے اطمینان ظاہر کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2-3 آوازیں دے کر وہ بھی لحاف میں ہو گئی تھی۔ مزید 3 دن وہاں گزارنے کے بعد ہم جانے کو تیار تھے، البتہ اس سے پہلے چند ضروری انتظامات کر لیے گئے تھے۔ 2 دن پہلے عبدالخالق کو معقول رقم دے کر میں نے ممبئی میک اپ کا مخصوص سامان لانے بھیجا تھا۔ ترمودادہ کے کارندے کے بتائے ہوئے میک اپ کے سامان کے ضروری لوازمات کا نام یاد کرنے کو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ عبدالخالق کی کامیاب واپسی کے بعد میں نے اسی دن پرما کا حلیہ تبدیل کیا، اس کے سنہری بالوں کو کالا کر دیا، سرخ و سفید رنگت کو گہرا سانولا اور شفاف گالوں پر چیچک کے داغ بنا دیے تھے۔ ستواں ناک کو اسپرنگ ڈال کر موٹا کر دیا، جبڑوں کی ہڈی کو بھی گم شیٹ سے ابھار دیا تھا، سیاہ آنکھوں کو ویسا ہی رہنے دیا کہ مقامی لوگوں کی اکثریت کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ آئینہ دیکھتی وہ بگڑ گئی تھی۔ ہمیں ایسا بالکل نہیں دکھنا، بیوقوف نہیں بنتے۔ اسے جھڑک کر میں اپنا حلیہ تبدیل کرنے لگا۔ کلین شیو کر کے اپنا رنگ میں نے گہرا سیاہ کر دیا تھا، آنکھوں میں مخصوص محلول ڈال کر سفید ڈھیلوں کو ہلکا سرخ کر دیا تھا۔ سر کے بال میں 1 دن پہلے عبدالخالق کے بیٹے اسحاق سے الیکٹرک مشین کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کرا چکا تھا۔ ان بالوں کو متعلقہ لوشن سے چپکا کر ایسے کر دیا تھا کہ وہ مکرانیوں کی طرح گھنگریالے لگ رہے تھے۔ میری ہیت قضائی دیکھ کر پرما کی برہمی دھیمی پڑ گئی تھی۔ شام کو عبدالخالق اور اس کے بچوں نے بمشکل ہمیں پہچانا تھا۔ ہماری حالت پر وہ خود خوب ہنسے تھے۔ پرما ایک بار پھر بگڑ گئی تھی، مگر میں نے حالات سے ڈرا کر اسے خاموش کرا دیا تھا۔ ناسک شہر سے سورت جانے والی بس سے دھامن گاؤں کے درمیان سے ہر گھنٹے بار گزرتی تھی اور میں انہی میں سے سورت تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سورت وہاں سے 30-35 کلومیٹر کے بقدر تھا۔ دن بھر لوکل ٹریفک بھی ملتی تھی، مگر میں نے لوکل بس میں سفر سے اعتزاز برتا تھا کہ لوکل بسوں میں اکثریت مقامی افراد کی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نئے چہرے دیکھ کر وہ چونک سکتے تھے۔ گو اس کا بہت زیادہ امکان نہیں تھا، لیکن احتیاط برتنے میں زیادہ بہتری تھی۔ رخصت ہونے سے قبل پرما نے قیمتی لاکٹ اتار کر عائشہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ بہت قیمتی ہے، اس میں خالص ہیرا چڑھا ہے، اسے بیچ کر تم اپنی میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات آسانی سے پورے کر لو گی۔ عبدالخالق نے جلدی سے انکار کرنا چاہا۔ نہیں بیٹی، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ اور پرما کتھا کلامی کرتے ہوئے بولی، انکل ہم جانتے ہیں، مگر ہماری خوشی اسی میں ہے کہ عائشہ کی تعلیم کے اخراجات ہم برداشت کریں۔ اگر انڈیا چھوڑ کر جانا نہ ہوتا تو کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، مگر اب مجبوری ہے اور اسے اپنی توہین نہ جانیے گا۔ عبدالخالق نے چپ سادھ لی تھی، البتہ ہلکی سی خفت اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ البتہ ساجدہ خالہ کے چہرے پر مسرت پھیل گئی تھی۔ عائشہ سے گپ شپ کے دوران پرما کو معلوم ہوا تھا کہ وہ FSC کے بعد تعلیم کو خیر بات کہنے والی ہے، کیونکہ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور عبدالخالق کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات برداشت کر پاتا۔ عائشہ کے لیے اپنی قیمتی لاکٹ کی قربانی دینا یقیناً اس کا اچھا فعل تھا۔ سونے کی زنجیر میں جڑے ہیرے کی قیمت لاکھوں میں تھی، جو پرما نے بے پرواہی اور خوش دلی سے اپنے میزبان کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ صرف نام کی راجکماری نہ تھی، وسیع قلب بھی رکھتی تھی۔ میں نے الوداعی معانقے کو بازو پھیلائے، تبھی عبدالخالق نے کہا، بیٹا برا نہ مانو تو ایک مشورہ دوں گا۔ بولے چچا جان۔ ان سے معانقہ کر کے میں پیچھے ہٹا، کہنے لگے، آپ کے کہنے کے مطابق دشمن کا زور بھی اسی جانب ہے جدھر آپ کا رخ ہے، تو ممبئی کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہاں سے بھی تو بیرون ملک بھاگا جا سکتا ہے۔ میرے دماغ کو جھٹکا لگا تھا، اس کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہ تھا۔ بلا شبہ دشمنوں کا پورا زور اسی جانب تھا۔ نہ جانے دشمنوں کی نظر میں میری منزل کیا تھی۔ البتہ ممبئی سے نکلنے والے دونوں بڑے راستے، یعنی ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے اور ممبئی دہلی ہائی وے پر آگے کی جانب مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، گویا انہیں ہمارے ممبئی واپس لوٹنے کی ذرا بھر بھی امید نہیں تھی۔ میرے چہرے پر تذبذب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ دشمنوں کی اس جانب خوار ہونے دو اور ممبئی جا کر دوبارہ کوشش کرو۔ میں متبسم ہوا، آپ کو یہ مشورہ پہلے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہلکی سی خفت سے بولے، ایک دم اس سوجا ہے تو اگل دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پرما کو دیکھا، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا، آپ کا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ میں اس کے پاس کریڈٹ کارڈ دیکھ چکا تھا، بلکہ 1-2 بار اس نے استعمال کی بھی دعوت دی تھی، مگر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا اپنی لوکیشن ظاہر کرنا تھا، اس وجہ سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کارڈ لے کر میں نے پاسورڈ پوچھا، جو اس نے فوراً بتا دیا۔ میں عبدالخالق کی طرف متوجہ ہوا۔ چچا جان، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں تو ہماری نصف مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ کچھ سمجھا نہیں بیٹا؟ اگر کل سورت جا کر آپ اس کارڈ کو ATM مشین میں استعمال کر لیں تو دشمن کو ہماری صورت میں موجودگی کا یقین ہو جائے گا اور وہ اپنی ساری توجہ ادھر ہی مرکوز کر دے گا۔ یوں ہمیں ممبئی میں کم خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے پوچھا، کارڈ کو استعمال کرنے میں کوئی خطرہ ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر بے احتیاطی کرو گے تو یقیناً ہوگا، اور احتیاط برتوں تو؟ میں اطمینان سے بولا، پھر 0% بھی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے رضامندی ظاہر کی۔
اسحاق نے پیشکش کی، ابو جان کی جگہ اگر میں چلا جاؤں؟ ساجدہ خالہ نے فوراً ڈانٹا، تم رہنے دو۔ میں نے بھی ساجدہ خالہ کی ہاں میں ہاں ملائی، نہیں یار چچا جان ہی ٹھیک رہیں گے۔ عبدالخالق چچا مستفسر ہوا، آپ احتیاط بتا رہے تھے؟ میں نے مختصر لفظوں میں ہدایات دی، کسی رش والی جگہ پر ATM مشین تاڑنا ہے، پاس سیکیورٹی کیمرے کی غیر موجودگی کا یقین کر لینا، اگر کیمرہ موجود ہو تو ATM کیبن میں داخلے سے پہلے چہرے پر مفلر لپیٹ لینا تاکہ آپ کی پہچان نہ ہو سکے، 50,000 روپے نکال کر وہاں سے غائب ہو جانا، کارڈ کو کسی گندے نالے میں پھینک دینا اور پہلی فرصت میں لوٹانا۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، ان 50,000 کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہکا لگایا، ساجدہ خالہ کو اچھی سی شاپنگ کروا دینا۔ اس نے خیال ظاہر کیا، ویسے بظاہر تو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، کریڈٹ کارڈ کے استعمال ہوتے ہی تمام ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی خبر ان تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے اس بارے میں حتمی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ان تک کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے اگلے منٹ بھی خبر پہنچ جائے تب بھی اپنے آدمیوں کو اس ATM مشین تک پہنچنے کے احکامات جاری کرنے اور متعلقہ افراد کے وہاں پہنچنے تک آپ دامن پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، اور یاد رہے کارڈ کو کسی نالے وغیرہ میں پھینکنا نہ بھولنا، ٹھیک ہے؟ اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، آپ یہ بتائیں ممبئی کی گاڑی اس وقت کہاں مل جائے گی؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، سورت سے ہر گھنٹے ڈیڑھ بعد ممبئی کی گاڑی نکلتی ہے۔ میں نے کہا، تو ہم ابھی روانہ ہوتے ہیں، اب کل صبح ہی سورت کا رخ کرنا۔ رخصت لینے سے پہلے میں نے عبدالخالق کو چند اور مفید مشورے دیے اور وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے اسحاق کو ہمارے ساتھ بھیجنے کی کوشش کی مگر میں نے انکار میں سر ہلا دیا، میرے لیے ان کی بتائی ہوئی معلومات ہی کافی تھی۔ ہم دیہاتی لباس میں تھے، کلاشنکوف میں نے 2 دن پہلے عبدالخالق کے گھر کے صحن میں دفنا دی تھی کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، البتہ پستول ہمارے پاس موجود تھے۔ دھامن گاؤں کے قریب ایک بڑی سڑک تو ممبئی دہلی ہائی وے تھی جہاں سے ہم ہو کر آئے تھے، وہ قریباً دھامن گاؤں سے 4-5 کلومیٹر شرقی جانب تھی، دوسری گاؤں کے غربی جانب تھی اور تقریباً گاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی، وہ بھی آگے جا کر ممبئی دہلی ہائی وے سے مل جاتی تھی۔ ویسے تو وہاں سڑکوں کا جال بچھا تھا مگر اس کی تفصیل مجھے معلوم نہ تھی اور نہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کی تھی کہ ہماری منزل فی الحال ممبئی تھا۔ بس اڈے پر چند اور سواریاں بھی نظر آئی تھیں۔ میں نے ممبئی کے 2 ٹکٹ لیے اور ہم انتظار گاہ میں بیٹھ کے 9 بجے گاڑی نے آنا تھا، چند ہی منٹ رہتے تھے، بس وقت پر پہنچی تھی۔ سواریوں میں ہلچل مچی اور تمام بس کی طرف بڑھ گئے، ہمیں آخری سیٹیں ملی تھیں۔ بس روانہ ہوئی، میں مختلف اندیشے دل میں پالے بظاہر بے پرواہ مگر در حقیقت چکنا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ 1-2 جگہوں پر سرسری چیکنگ ہوئی لیکن کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ خیریت سے ممبئی پہنچ جانا اندازوں کے برخلاف نہیں تھا۔ ہم تقریباً 1:30 بجے ممبئی پہنچ گئے تھے۔ پرما تو سیٹ سے ٹیک لگا کر اچھی خاصی نیند لے چکی تھی لیکن میں نے ایسی کوشش نہیں کی تھی۔ سجاتا دیدی کے پاس چلیں گے؟ بس اڈے سے باہر آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور موبائل فون نکال کر اس نمبر پر کال ملائی جو میں وشواس سنگھ کو دے کر آیا تھا اور جس پر آخری بار پریتو بھابھی سے پیغام کا تبادلہ ہوا تھا۔ پریتو بھابھی نے کہا تھا کہ وشواس سنگھ کی آمد تک نمبر نے بند ہونا تھا۔ گھنٹی جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ہی وشواس سنگھ کی خمار آلود مگر خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، زندہ ہو؟ یقیناً اس موبائل پر صرف میری ہی کال نے وصول ہونا تھا، تبھی اس نے تعارف نہیں مانگا تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، سانچ کو آنچ کیا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ وشواس سنگھ قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، رب دے واسطے چپ کر جا۔ جواب تو بنتا ہے اور سکھ کو سمجھانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ آخری اطلاع تک تو میں ریاست گجرات میں دیکھا گیا تھا، سکرواڑی بس اڈے سے باہر نکل رہا ہوں۔ وہ خوشی سے چیخا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، سکھوں سے مذاق کوئی احمقی کرے گا اور میں خود کو اچھا بھلا عقل مند سمجھتا ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا، یار اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد تمہاری کوئی بھی بکواس پوری نہیں لگ سکتی، تو بتاؤ کیا کروں؟ وہ غصے سے بولا، بے شرم، میری تو خیر ہے، اپنی پریتو بھابھی کا گھر بھی بھول گیا ہے۔ احمق سردار، بہنوں کے گھر بھائیوں کو نہیں بولتے، میں صرف خطرے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آج کل ممبئی میں کتے بلے خال ہی نظر آتے ہیں، البتہ سوروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کتے وہ ایجنسی والوں کو کہتا تھا، سور پولیس والوں کو اور بلونگڑے ڈاکوؤں کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ہیں، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ پرما مستفسر ہوئی، کون تھا؟ ایک دوست ہے، مختصر الفاظ میں کہتے ہوئے میں ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ممبئی کے مضافات کی طرف روانہ تھے۔ ٹیکسی کو میں نے وشواس سنگھ کی حویلی سے کافی پہلے رخصت کر دیا اور آگے پیدل ہی بڑھ گیا۔ فرلانگ بھر چلتے ہی پرما نے پوچھا، کتنی دور جانا ہوگا؟ میں اطمینان سے بولا، 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر چلنا پڑے گا۔ اس نے منہ بنایا، ٹیکسی میں چلے جاتے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑتی۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، اتنی جلدی بھول گئے کہ کیا قیامت ٹوٹ سکتی ہے؟ اس رات سے بولی، براہ مہربانی منہ سے برے شبد نہ نکالا کریں، آپ کے اندیشے حقیقت میں ڈھلنے کو دیر نہیں لگتی۔ احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موضوع تبدیل کرتے ہوئے شوقی سے بولی، وہی دوست ہے جس کے چہرے پر آپ نے ہماری وجہ سے تھپڑ رسید کیا تھا؟
मैं नफे में सर हिलाया। वो दोस्त नहीं था। वो शरारत से बोली, अपनी महबूबा से भी आप हमारी वजह से झगड़ते रहे। लौरा ब्राउन मेरी दोस्त थी। उसने तीखा अंदाज अपनाया। हमें तो नसीहतें झाड़ते थे कि लड़कियों के दोस्त नहीं सहेलियां होती हैं, और खुद लड़कियों से दोस्ती का फखरिया ऐलान कर रहे हो। मैं संजीदगी से बोला, आपकी बात से सर मुंह इख्तलाफ न करने के बावजूद हकीकत यही है जो बयान कर चुका हूँ। सिर्फ लौरा ब्राउन ही नहीं, एक अमेरिकन लड़की जेनिफर हैंडसले भी मेरे दोस्तों की गिनती में सर फहरिस्त है, और उसकी वजह वो भी संजीदा हो गई थी। मैंने बेबसी जाहिर की नहीं जानता, और सच कहूँ तो जेनी लौरा से भी खूबसूरत है। मुझसे शादी करना चाहती थी मगर मैंने इनकार कर दिया। उसने मानी खेज अंदाज में पूछा, वजह क्या जनाब? जितनी खूबसूरत लड़कियों को इनकार करना पड़ा। मैं इत्मीनान से बोला, पलवैशा। क्या? हम समझे नहीं। वो शश्तर रह गई थी। आपने वजह पूछी थी ना, वही बताइए। उसने उलझन अमेज लहजे में कहा, पलवैशा कौन है? मैं वारफ्तगी से बोला, मेरे लिए तो मेरा सब कुछ है, और लोगों के नज़दीक मेरी बीवी है। आप शादीशुदा हैं? कदम रोकते उसने हैरानी जाहिर की। मैं इत्मीनान से बोला, एक नहीं दो। उसकी हैरानी सवा हुई। हम समझे नहीं। मैं मुतबस्सम हुआ, मेरी 2 बीवियां हैं। कदम बढ़ाते हुए ताना जन हुई, हमें नहीं लगता ऐसा भोंडा मजाक करना कमाल है। मैंने कहा, आपका गुस्सा करना मेरे लिए हैरान कुन है। रहने दें, कहते हुए उसने इस्तरारी अंदाज में कदमों की रफ्तार तेज की। लंबे ढक रखता हुआ मैं उसके पैरों में चलता रहा। आखिरी 200-300 कदम का फासला हमने खामोशी से तय किया था। उसकी खामोशी मेरे लिए हैरान कुन थी।